یار امی نے آج تمہیں بلایا ہے رات کے کھانے پر، ذرا جلدی فارغ ہو کے آ جانا۔ کاشف نے اپنے دوست شہزاد سے کہا، جو تعلیم مکمل کر کے 2 سال جوتیاں چٹکانے کے بعد ایک اچھی ملازمت کے حصول میں کامیاب ہو چکا تھا، اور جب سے ملازمت میں گاڑی بھی دفتری اوقات کے لیے ملی تھی، دور پار کی سب خالائیں آنٹیاں دن رات رابطے کی کوشش میں رہتیں۔ جو واقف نہ بھی ہوتیں وہ بھی خام خواہ کی واقفیت پیدا کرنے کے چکروں میں رہتیں۔ ارے شہزاد بیٹا کیسے ہو؟ بہت یاد کرتی رہی تھی تمہیں یاد ہے بچپن میں تمہارے لیے میں نے بہت سی پتنگیں بنائی تھیں۔ ارے شازی تم، کیا حال ہے؟ کہاں ہوتے ہو؟ کبھی پرانا محلہ، پرانے تعلق دار یاد نہیں آتے؟ گھیر گھار کے ایسے فکرے اس کے کانوں میں منتقل کیے جاتے، اور تو اور یونیورسٹی کی جس لڑکی کو اس کی جاب اور مراعات کا پتہ چلا تو وہ ٹریٹ لینے کے چکروں میں تھی۔ ظاہر ہے اب کاشف کی امی کا بلانا بھی اسی سلسلے میں تھا، اور وہ پرانی یادوں کو جوتے کی نوک سے ٹھوکر لگانا چاہتا تھا۔ شہزاد، جس کے لیے ماضی عذاب اور عورت کا ہر روپ گالی تھا، باپ کے مرنے کے بعد ماں نے دوسری شادی کر لی، وہ بوڑھی نانی کے پاس رہا۔ نانی نے دنیا دکھاوے کو اس کے سر پر ہاتھ تو رکھ دیا، مگر ان کی تمام عنایات کا مرکز پوتیاں تھیں، شمائلہ اور شنائلہ۔ کبھی کبھار تو اس کا حصہ بھی پوتیوں کو دے دیتیں۔ وہ منہ پھاڑ پھاڑ کے روتا، نانی اسے تیکھی آواز اور تلخ لہجے میں ڈانٹ ڈپٹ کرتیں۔ او دنیا جہاں کے شودے، تم بھائی ہو ان کے، رچ کے بھوکے ہو، کیا موت پڑتی ہے ایک چوئنگم لے لی بہنوں نے تو۔ دادی بھی اس کی ایسی ہی تھیں۔ اسے اس وقت نانی اور نانی کی پوتیوں پر بہت غصہ آتا، دل ہی دل میں ان کو گالیاں دیتا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد نانی بھی مر گئیں۔ میرا کوئی بیٹا تو ہے نہیں، کہاں راکھی کرتی پھروں گی اس کی، ویسے بھی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، مجبوری ہے میری۔ مامی نے یہ سخت فکرہ نرم سے لہجے میں کہہ کر اسے اسکول میں داخلہ دلوا دیا، جس میں ہاسٹل بھی تھا۔ شروع میں وہ ہر چھٹی پر ماموں کے ہاں آتا رہا، پھر مامی کی بیماری کے بعد اس نے آنا چھوڑ دیا۔ رہ گئی دھدیال تو چچی کے اکسانے پر چچا نے اس سے صاف کاغذ پر بہانے سے کہا، یار اپنا نام تو لکھ کر دکھاؤ۔ اس نے نام لکھا۔ او نہیں یار، اس کونے میں لکھ۔ چچا نے نیچے بائیں کونے کی طرف اشارہ کیا۔ چچی انسٹرکٹر کے طور پر پاس ہی کھڑی تھیں۔ نام لکھوانے کے بعد چچی نے اسے پورے 50 روپے دیے اور کہا، اب شام ہو رہی ہے، تمہارے چچا تمہیں اسکول چھوڑ آتے ہیں۔ نام دستخط کے طور پر لکھوایا تھا۔ جو ابا کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، اب وہ دکان اس 50 روپوں کے عوض چچا کی ملکیت ہوئی۔ شعور کی حدوں میں داخل ہوتے ہوئے اسے چچی کی چالاکی اور بری بھی سمجھ میں آ گئی تھی۔ پھپھی کوئی تھی نہیں، اگر ہوتی تو شاید تھوڑا سا لحاظ مرحوم بھائی کے نام پر کر ہی لیتی۔ یہ تھی اس کی زندگی میں آنے والی عورتیں اور ان کے بدنما داغ۔ اسے تو ماں کی ممتا ملی، نہ نانی کا پیار، چچا کی شفقت، نہ کسی کزن کی محبت۔ کبھی کوئی پڑوسن ترس کھا کر سر پر ہاتھ رکھ دیتی تو اسے بھی وہ منافقت ہی سمجھ لیتا۔ اس نے انہی حالات میں میٹرک کیا، قسمت اچھی تھی، ذہن تیز تھا، پڑھائی میں دل لگ گیا تو نمبر اچھے آ گئے، کالج والوں کی طرف سے اسکالرشپ بھی ملتا رہا، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر بھی ملا۔ جب ایف ایس سی میں بورڈ میں پوزیشن لی تو موٹر سائیکل کے علاوہ درجنوں کمپنیوں اور برانڈز نے تحائف دیے، تولیے سے لے کر کلائی کی گھڑی اور کلاک، یہاں تک کہ ایک سیرامکس فیکٹری نے اسے ڈنر سیٹ تک دے دیا۔ نہیں ملی تو بس رہائش اور مامتا۔ آگے بڑھنے کی دھن تھی۔ اگلے 6-7 سالوں میں اپنی تعلیم مکمل کر کے وہ ملازمت کے حصول میں تھا۔ اچھے ماضی کے باوجود کوئی سفارش یا تگڑی رقم بھی اچھی ملازمت کے لیے لازم ٹھہری۔ ایسے میں ان 2 سالوں میں اس کے کلاس فیلوز کاشف، ناصر اور محمود نے کسی حد تک اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ ہر ویکینڈ پر وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ گھر کے پرسکون ماحول اور کھانے کی اشتہار انگیز خوشبو میں بھی کبھی کبھار کسی نسوانی آواز میں فکرہ کانوں میں پڑ جاتا۔ وہ شہزاد جس کو نوکری نہیں مل رہی، وہ شہزاد، اچھا وہ بن ماں باپ کا بچہ۔ وہ پلیٹ میں چمچ رکھ کے واپس آ جاتا خاموشی سے۔ سب پوچھتے رہ جاتے، کیا ہوا یار، کھانا کیوں چھوڑ دیا، کہاں جا رہے ہو؟ اور وہ فکرہ جو دھیمی آواز میں گھر کے کسی اندرونی حصے میں کہا گیا ہوتا تھا اور کسی کے کانوں میں تو نہ پہنچتا، ہاں اس کے باریک سانپ جیسے کانوں میں گھس کر زلزلہ لے آتا۔ اسے عورت کے ہر روپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ عورت تو ہمدردی کی آڑ میں بھی زہریلی ناگن ہوتی ہے۔ اب جب سے اسے ملازمت ملی، گاڑی ملی اور کمپنی کی طرف سے گھر ملا، ہر راہ چلتی عورت اسے مشکوک لگتی۔ ہو نہ ہو یہ ابھی رک کر اسے پھسلانے کی کوشش کرے گی۔ وہ عام حالات میں عورتوں سے 4 فٹ اور ان خاص حالات میں تو 14 فٹ دور رہتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ عورتوں سے الرجک تھا۔
عورتوں سے گفتگو میں اسے خاص ملکہ حاصل تھا، مگر نفسیاتی طور پر وہ عورت سے خار کھاتا تھا۔ ان حالات میں کاشف کا فون امی نے کھانے پر بلایا ہے سمجھ میں آ گیا تھا، دامادی کا شرف عطا کرنے کا پلان ہوگا۔ اس نے اندازہ لگایا چونکہ احسان فراموش نہیں تھا، کاشف نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ بیمار ہوا تو ہسپتال لے جانے، پرہیزی کھانے بنوانے اور کھلانے میں اس کا جذبہ شاید وہ کبھی نہ بھلا پاتا۔ وہ تیار ہو کر کاشف کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے خیال آیا کیک یا بیکری کی کوئی چیز بھی ضرور لے جانی چاہیے۔ بہرحال قریبی بیکری سے کیک پیک کروا کے وہ کاشف کے ہاں پہنچا۔ حلیم اور بریانی کے علاوہ شہزاد کا من پسند گاجر کا حلوہ، اس کے دوستوں کو اس کی پسند ناپسند کا بخوبی علم تھا۔ جال میں پھنسانے کے لیے یہ عورتیں کیا کیا مکر نہیں کرتیں، خدا کی پناہ۔ کھانے کے دوران آنٹی نے اس سے اگلا پروگرام پوچھا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، میرے خیال میں تمہیں شادی کر لینی چاہیے، اللہ نے اچھی ملازمت، گھر، گاڑی سب کچھ دے دیا ہے۔ بلی تھیلے سے جلدی باہر آ گئی۔ آنٹی میرا تو ابھی شادی کا کوئی پلان نہیں، اس نے دو ٹوک جواب دیا۔ یہ پلان ہے یا نہیں اسے چھوڑو، مجھے بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے؟ ملازمت والی لڑکی چاہیے یا گھریلو، یا شکل صورت، تعلیم کے لیے کوئی خاص شرائط ہیں؟ میں چاہتی ہوں کاشف اور اس کی بہن کی 2 ماہ کے بعد شادی ہے، ساتھ ہی تمہاری بھی ہو جائے۔ تمہیں بھی گھر مل گیا ہے تو گھر والی بھی مل جانی چاہیے۔ انہوں نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ اوہ یہ تو واقعی ہمدرد بن رہی ہیں۔ اس نے گلا صاف کیا۔ آنٹی سچ بات ہے، میں نے اس موضوع پر کبھی سوچا ہی نہیں، میری زندگی میں تو عورتوں کا کردار کوئی خاص مثبت نہیں رہا۔ تو نہ صحیح بیٹا، انہوں نے بات کا سرا پکڑا، تم سوچو جب تمہارے تینوں دوستوں کی شادیاں ہو جائیں گی تو ان کی روٹین لازمی طور پر پہلے والی نہیں رہے گی۔ میں بیٹے تمہاری ماں بن کے سوچ رہی ہوں کہ تم بھی شادی کر لو، تاکہ اگر اپنی شادی شدہ دوستوں کے ہاں جاؤ تو ان کو بھی اپنے ہاں بلا سکو۔ فیملی کا اپنا ہی حسن ہوتا ہے۔ تم کہو تو میں ملازمت یا بغیر ملازمت دونوں طرح کی لڑکیوں سے بات کروں۔ بلکہ بات کیا کرنی ہے، کاشف کی سسرال میں بن باپ کی ایک بچی ہے، اس نے بھی تمہاری طرح بورڈ میں ٹاپ کیا ہے، یونیورسٹی میں گولڈ میڈلسٹ ہے، ایم فل کا آخری سیمسٹر چل رہا ہے، بہت خوبصورت ہے، ذہین ہے، ساتھ میں اکیڈمی چلا رہی ہے۔ لیکن تمہاری مرضی اگر کسی اور کے لیے ہے تو بھی بیٹا مجھے ماں سمجھ کر بتا دو۔ جہاں کاشف اور اس کی بہن کا جہیز بری تیار ہوگی، ساتھ میں تمہارا بھی کام ہو جائے گا۔ شہزاد کے دل کا ایک گوشہ نرم ہوا۔ آنٹی جیسے آپ کی مرضی، کہہ کر تابع دار ہونے کا ثبوت دے دیا۔ آنٹی نے چند ہی دنوں میں شہزاد کے لیے 2-3 طرح کی لڑکیاں ڈھونڈیں۔ ایم فل والی امیمہ کو اپنے ہاں بلایا، بہانے سے کاشف کے ساتھ شہزاد کو بھی اندر بلا لیا۔ چند منٹ کے بعد شہزاد نے ہاں کر دی۔ گاہے بگاہے آنٹی اس کے کانوں میں امیمہ کے متعلق فکریں ڈالتی رہتی تھیں، اس کی پسند ناپسند سے آگاہی کراتی رہتی تھیں، اس کے بااصول اور ڈسپلن ہونے کا بتاتی رہتیں۔ شادی سے ہفتہ پہلے امیمہ کو مقامی کالج میں جاب مل گئی تھی، اس کا ایم فل مکمل ہو چکا تھا۔ اس کی ماں ضعیف عورت تھی، انہیں بس شہزاد نے 1 مرتبہ ہی دیکھا تھا۔ ان کی بصارت کے ساتھ ساتھ سماعت بھی کم تھی، بہت اونچی آواز میں بولو تو 1 فقرہ ان کے پلے پڑتا تھا۔ ظاہر ہے ان کے ساتھ مغز کھپائی کرنا آسان نہیں تھا، سو شہزاد کی بھی ان سے کبھی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ جہیز کے نام پر شہزاد کا گھر سامان سے بھر گیا تھا، بہت نفیس اشیاء تھیں۔ امیمہ بہت حساس ہے، اس کا بہت خیال رکھنا یار، ویسے بھی میری سسرالی رشتہ داری ہے نا۔ شادی سے 1 دن پہلے سرسری سا کاشف سے تذکرہ کیا تھا، سسرال میں داخلہ ہوا نہیں، سسرالی پہلے مل گئے۔ بہت خوب، شہزاد ہنس پڑا۔ شہزاد نے شادی کے دن تک امیمہ سے بات نہیں کی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا عورتوں کے متعلق اس کے خیالات امیمہ کو شادی سے پہلے ہی پتہ چل جائیں۔ بارات خوب سج دھج سے روانہ ہوئی، نکاح ہوا، سارے دوست ان کے گھر والے اس کے گھر میں موجود تھے۔ گزشتہ کئی دنوں سے وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے ذہن میں امیمہ سے گفتگو کے فکرے ترتیب دیتا رہتا۔ میں عورت سے بدلہ تو نہیں لے سکتا، ہاں عورت کو اس کی اوقات ضرور یاد دلا سکتا ہوں۔ اگر مرد منہ نہ لگائے تو عورت کے ساتھ کیا بیتتی ہے، یہ دیکھنے کی آرزو تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اسے بھیانک ماضی، عورتوں سے ڈسا ہوا مکروہ ماضی یاد آ گیا۔ اس نے پہلا قدم رکھا، السلام علیکم۔ قدرے سخت لہجے میں اس نے سلام کر کے کلہ اتار کر صوفے پر بے دردی سے پھینکا، گویا سامنے کلہ نہیں ماضی کی عورت تھی، سامنے بغیر گھونگھٹ کے امیمہ تھی۔ حسن تھی یا حسن کا استعارہ تھی، اس وقت تو وہ آگ کا شرارہ تھی۔ وعلیکم، قدرے لٹھ مار انداز میں جواب آیا۔ شہزاد کی نظر اس کے چہرے پر گوند کی طرح جم گئی۔ بہت خوبصورت عورتیں اس نے دیکھی تھیں،
مگر پارلر کا کمال تھا یا وہ تھی ہی حسینہ نازنین۔ شہزاد کے پاس بیٹھنے پر سکڑی نہ سمٹی بلکہ اس نے بڑی بڑی آنکھیں شہزاد کے چہرے پر گاڑ دیں۔ شہزاد کا بڑھا ہوا ہاتھ یخلخت اس نے پیچھے کیا۔ شہزاد صاحب، ٹھیک ہے آپ میرے شوہر ہیں، لیکن برا مت مانیں، ابھی بہت ٹائم چاہیے ہوگا اس رشتے کو تسلیم کرنے اور نبھانے میں۔ میری ماں کو میرے باپ نے طلاق دے دی تھی، وہ کسی بھی طرح سے شریف انسان نہیں تھا۔ میری ماں مار پیٹ گالی گلوچ برداشت کرتی رہی، میں کیسے پیسے لا لا کر دیتی رہی۔ اس نے فرما برداری میں حد ختم کی اور باپ نے خباثت میں۔ بالآخر طلاق دے دی۔ میری ماں ہم دونوں بہن بھائیوں کو لے کر دوسرے شہر چلی گئی اور یہ مشہور کیا کہ بچوں کا باپ مر گیا ہے۔ اس کا کہنا تھا متعلقہ عورت پر لوگ ترس نہیں کھاتے، بیوہ پر ترس کھا لیتے ہیں۔ بھائی نے جوانی میں پاؤں بعد میں رکھا اور باپ کے نقش قدم پر پہلے۔ وہی مار دھاڑ، پیسے مانگنا، کبھی مجھے مارتا، کبھی امی سے لڑتا۔ بالآخر ایک قتل کے الزام میں 18 سال کی عمر میں وہ جیل چلا گیا۔ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میرے خیال میں مردوں سے مردے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، جو کم از کم اذیت تو نہیں دیتے۔ کبھی خالو نے دست درازی کی کوشش کی تو کبھی تایا جائیداد کے نام پر جھوٹے دعوے دار بن گئے۔ میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر یہ معاشرہ بغیر شادی کی عورت کو اچھا نہیں سمجھتا۔ پھر یہ کہ کاشف بھائی کی امی کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، ان کا حکم مانے بغیر چارہ نہ تھا۔ وہ ذرا رکی۔ سچ پوچھیں تو میں مردوں سے ویسے ہی 10 فٹ دور رہنا پسند کرتی تھی۔ اور امیمہ بول رہی تھی اور شہزاد سائیں سائیں کرتے دماغ کو دونوں ہاتھوں سے قابو کرنے میں مصروف تھا۔ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ دکھائی دے رہا تھا، بس بت بنا بیٹھا تھا۔